صاحب سکتا ہے ان کی تحفظ کے لیے نئے نئے آرڈیننس لا رہا ہے، ان کی چوری چھپانے کے لیے نئے آرڈیننس لا رہا ہے، مگر قوم یہ بات دل سے کہتی ہے اور پکی کہتی ہے کہ آپ کو جتنے آرڈیننس سے لائے آپ کو باغنے نہیں دیں گے، آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ جتنا اس قوم کو آپ نے مشکل میں ڈالا ہے، جتنے مظالم آپ نے کیے، آپ کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ آپ کی رخصتی ابھی یقینی ہے، ابھی ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، صرف پی ملن سے اور ایک جگہ سے نہیں۔ گو عمران گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ تو ابھی ہر جگہ سے امیر مقام، میڈیا ٹاک میرا بس امیر مقام، نواز شریف کی بات ہے۔ نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، میں کہتا ہوں نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف، مریم نواز زندہ باد، میں کہتا ہوں جی بولے کہ یہ اس نالائق اس IMF کے دلال کی بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان پر رول کرے، پاکستان کو آگے لے کے جائے۔ اس کا کام صرف پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ قوم دیکھ رہی ہے میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون کو اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کیے ان کی ماضی کی کارکردگی پر، اور امید رکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون اسی طرح ٹیم رکھتی ہے، اتنی صلاحیت والے لوگ ہیں کہ انشاءاللہ اس قوم کو مہنگائی سے بھی نجات دلائے گا، سبز پاسپورٹ کا وقار بھی بحال کرا دے گا، اور اس ملک میں تمام مشکلات کا مقابلہ بھی کرے گا۔ یہ عمران اور اس کے نالائق ٹولے اور ان وزیروں کا کام نہیں کہ وہ کہتے ہمیں پرانا نواز شریف چاہیے، ہمیں پرانا نوابستان چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، ہمیں پرانا نواز شریف چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ان نالائقوں کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ان کی کس وزیر اعلیٰ کی بات کرتے، اس کے کس وزیر کی بات کرتے جو ملک اسی طرح وزراء چلا رہے ہیں کہ وہ کہتے مہنگائی مہنگی ہو، روزانہ مہنگائی آتی ہے، طوفان مہنگائی کا آتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہے کہ وہ صبح آ کے اس کے نرخوں کا تعین کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھتے اسی طرح وزیر کہ پارلیمنٹ میں اٹھ کر بات کرتے کہ پورے KPK میں ہمیں کوئی غربت دکھاؤ، کوئی بے روزگار دکھاؤ، کوئی مسائل دکھاؤ، اگر آپ دیکھتے اس طرح وزراء آپ نے پوچھ لیا وہی وزراء جو تکے سے آئے ہو، جو وہی وزراء جو جنتر منتر سے آئے ہو، جو جنتر منتر جس کا وزیر اعظم پرفارمنس اور کارکردگی پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے۔ عمران خان صرف وہی تعویذ اور جنتر منتر سے ملک کو چلا رہے، اس لیے ملک کا یہ حشر ہو گیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بات کو آپ بتائیں، اگر 100 باتیں آپ نے کیے اس میں سے کون سی بات پر آپ نے عمل کیا، کون سی بات صحیح نکلی؟ آپ کہتے تھے اگر 1 روپیہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہے، آپ کہتے تھے اگر 1 روپے ڈالر مہنگا ہوتا ہے روپے کے مقابلے میں تو وزیر اعظم چور ہے، پھر تو عمران آپ انٹرنیشنل ڈاکو ہو، پھر آپ کہتے تھے کہ اگر 2000 لوگ میرے مخالفت میں باہر نکل آئے تو میں اسی ٹائم چھوڑ دوں گا۔ ابھی تو لاکھوں کی تعداد میں پوری قوم نکل آئی، کروڑوں کی تعداد میں، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہے، ہر طبقہ فکر سے آوازیں آ رہی ہے، مگر آپ کا شوق ملک چلانے کی نہیں، صرف پرائم منسٹر کے نام سے ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ شرم کرو اس طرح وزیر اعظم پر، اسی طرح وزراء اعلیٰ پر اور وزیروں پر کہ اس کے ایجنڈے میں عوام کو مشکلات دینے کے علاوہ کچھ ہی نہ ہو۔ آپ صحافیوں کو دے کے سب کے زبانوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں، آپ اچھے صحافیوں کو دے کے
اچھے ججوں کو دے کے الیکشن کمیشن کو دے کے کون سا چیز اس نے چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلے. ابھی آپ کے مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے. انشاءاللہ تعالی عوام کی مرضی کو سامنے رکھ کر چلیں گے. اور عوام کی مرضی ہے کہ پی ایم ایل این کو موقع دیا جائے نواز شریف کی قیادت میں. اور انشاءاللہ تعالی آ کر آپ نے بات سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ ان کو نہ تو اصول ہے نہ پرنسپل ہے نہ کوئی اور بات ہے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی پوری قوم نکل چکی ہے، پوری قوم سڑکوں پر ہے. اور میں پی ایم ایل این کی طرف سے دہرانا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے. مزید اس قوم کو عمران نیازی اور اس کی چور کمپنی کا ایک گھنٹے اور ایک منٹ حکومت رہتی ہے تو قوم کو زبردست نقصان دے رہا ہے. قوم کو وہ پیچھے دھکیل رہا ہے. ایک گھنٹے کا ہمیں کتنا کچھ دینا پڑ رہا ہے اس کی چوریوں سے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری قوم نکل چکی ہے. ضرورت پڑی تو لانگ مارچ کر کے بھی اس کو باہر پھینکیں گے اور پاکستان کی عوام کو اسے نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ. چینی چوروں، بی آر ٹی چوروں، دوائی چوروں، ڈیزل پیٹرول چوروں کو تحفظ کے لیے احتساب اکاؤنٹیبلٹی کا سامنا کر ہی نہیں سکتا ہے. ان کی تحفظ کے لیے نئے آرڈیننس لا رہا ہے. ان کی چوری چھپانے کے لیے نئے آرڈیننس لا رہا ہے. مگر قوم یہ بات دل سے کہتی ہے اور پکی کہتی ہے کہ آپ کو جتنے آرڈیننس سے لائے آپ کو باغنے نہیں دیں گے. آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا. جتنا اس قوم کو آپ نے مشکل میں ڈالا ہے، جتنے مظالم آپ نے کیے، آپ کے دن ختم ہونے والے. آپ کی رخصتی ابھی یقینی ہے. ابھی ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے، صرف پی ایم ایل این سے اور ایک جگہ سے نہیں. ابھی ہر جگہ سے نواز شریف کی بات ہے. نواز شریف میں کہتا ہوں نواز شریف نواز شریف میں کہتا ہوں جی بولے کہ یہ اس نالائق اس آئی ایم ایف کے دلال کی بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان پر رول کرے، پاکستان کو آگے لے کے جائے. اس کا کام صرف پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے. قوم دیکھ رہی ہے میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نون کو اس کے ساتھ امیدیں وابستہ کیے ان کی ماضی کی کارکردگی پر، اور امید رکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون اسی طرح ٹیم رکھتی ہے. اتنی صلاحیت والے لوگ ہیں کہ انشاءاللہ اس قوم کو مہنگائی سے بھی نجات دلائے گا، سبز پاسپورٹ کا وقار بھی بحال کرا دے گا اور اس ملک میں تمام مشکلات کا مقابلہ بھی کرے گا. یہ عمران اور اس کے نالائق ٹولے اور ان وزیروں کا کام نہیں کہ وہ کہتے پرانا نواز شریف چاہیے، ہمیں پرانا نوابستان چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، ہمیں پرانا نواز شریف چاہیے. میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ان نالائقوں کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے. ان کی کس وزیر اعلیٰ کی بات کرتے، اس کے کس وزیر کی بات کرتے جو ملک
اسی طرح وہ زراعت چلا رہے ہیں کہ وہ کہتے مہنگائی مہنگی ہو، روزانہ مہنگائی آتی ہے، طوفان مہنگائی کا آتا ہے، تو ایک فرشتہ مقرر ہے کہ وہ صبح آ کے اس کے نرخوں کا تعین کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھتے اسی طرح وزیر کہ پارلیمنٹ میں اٹھ کر بات کرتے کہ پورے کے پی کے میں ہمیں کوئی غربت دکھاؤ، کوئی بے روزگار دکھاؤ، کوئی مسائل دکھاؤ، اگر آپ دیکھتے اس طرح وزراء آپ نے پوچھ لیا، وہی وزراء جو تکے سے آئے ہو، جو وہی وزراء جو جنتر منتر سے آئے ہو، جو جنتر منتر جس کا وزیر اعظم پرفارمنس اور کارکردگی پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے۔ عمران خان صرف وہی تعویذ اور جنتر منتر سے ملک کو چلا رہے، اس لیے ملک کا یہ حشر ہو گیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بات کو آپ بتائیں، اگر 100 باتیں آپ نے کیے اس میں سے کون سی بات پر آپ نے عمل کیا، کون سی بات صحیح نکلی؟ آپ کہتے تھے اگر 1 روپیہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہے۔ آپ کہتے تھے اگر 1 روپے ڈالر مہنگا ہوتا ہے روپے کے مقابلے میں تو وزیر اعظم چور ہے۔ پھر تو عمران آپ انٹرنیشنل ڈاکو ہو۔ پھر آپ کہتے تھے کہ اگر 2000 لوگ میرے مخالفت میں باہر نکل آئے تو میں اسی ٹائم چھوڑ دوں گا۔ ابھی تو لاکھوں کی تعداد میں پوری قوم نکل آئی، کروڑوں کی تعداد میں، ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہے، ہر طبقہ فکر سے آوازیں آ رہی ہے، مگر آپ کا شوق ملک چلانے کی نہیں، صرف پرائم منسٹر کے نام سے ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ شرم کرو اس طرح وزیر اعظم پر، اسی طرح وزراء اعلیٰ پر اور وزیروں پر کہ اس کے ایجنڈے میں عوام کو مشکلات دینے کے علاوہ کچھ ہی نہ ہو۔ آپ صحافیوں کو دے کے سب کے زبانوں پر تالے لگانا چاہتے ہیں، آپ اچھے صحافیوں کو دے کے، اچھے ججوں کو دے کے، الیکشن کمیشن کو دے کے کون سا چیز اس نے چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں سارے میری مرضی کے مطابق چلے۔ ابھی آپ کے مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، انشاءاللہ تعالی عوام کی مرضی کو سامنے رکھ کر چلیں گے، اور عوام کی مرضی ہے کہ پی ایم ایل این کو موقع دیا جائے نواز شریف کی قیادت میں، اور انشاءاللہ تعالی آ کر آپ نے بات سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ ان کو نہ تو اصول ہے، نہ پرنسپل ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی پوری قوم نکل چکی ہے، پوری قوم سڑکوں پر ہے، اور میں پی ایم ایل این کی طرف سے دہرانا چاہتا ہوں کہ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے۔ مزید اس قوم کو عمران نیازی اور اس کی چور کمپنی کا ایک گھنٹے اور ایک منٹ حکومت رہتی ہے تو قوم کو زبردست نقصان دے رہا ہے، قوم کو وہ پیچھے دھکیل رہا ہے۔ ایک گھنٹے کا ہمیں کتنا کچھ دینا پڑ رہا ہے اس کی چوریوں سے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری قوم نکل چکی ہے، ضرورت پڑی تو لانگ مارچ کر کے بھی اس کو باہر پھینکیں گے، اور پاکستان کی عوام کو اسے نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو سو مچ۔